بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شجاعت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو اور لوگوں پر 4 چیزوں میں فضیلت دی گئی: سخاوت میں، شجاعت میں، قوت مردی اور مقابل پر غلبہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں یعنی زمانہ نبوت میں بھی صاحب وجاہت تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر کفار کے تیروں کی بوچھاڑ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک قسم کا ہیجان، پریشانی اور تزلزل اور ڈگمگاہٹ پیدا ہو گئی تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ فرمائی۔ حالانکہ گھوڑے پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑے تھے۔ کفار چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اترے اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگی اور زمین سے ایک مشت خاک لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی تو کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس خاک سے نہ بھر گئی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ شعر پڑھے: انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کذب نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر، شجاع اور دلیر کوئی نہ دیکھا گیا۔ مدارج نبوہ میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ کوئی مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا، اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ اور ہم جنگ بدر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے، اور بڑا شجاع وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک رہتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ اور آپ کی سخاوت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا کہ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ کرتے۔ ایک دفعہ نہایت سخت احتیاج کی حالت میں ایک عورت نے چادر پیش کی اور سخت ضرورت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی۔ اسی وقت ایک شخص نے مانگ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے، اور قرض خواہ کے سخت تقاضے کے وقت کہیں سے اگر کچھ آ گیا اور ادا قرض کے بعد بچ گیا تو جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ بالخصوص رمضان مبارک کے مہینہ میں اخیر تک بہت ہی فیاض رہتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ماہ کی فیاضی بھی اس مہینہ کی فیاضی کے برابر نہ ہوتی تھی۔ اور اس مہینہ میں جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ سناتے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اور نفع رسائی میں تیز بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ فضائل نبوی میں ہے۔ ترمذی کے ایک حدیث سے نقل کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 90,000 درہم، جس کے قریباً 20,000 روپے سے زیادہ ہوتے ہیں، کہیں سے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بورے پر ڈلوا دیے اور وہیں پڑے پڑے سب تقسیم کرا دیے۔ ختم ہو جانے کے بعد ایک سائل آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ رہا نہیں، تو کسی سے میرے نام سے قرض لے لے، جب میرے پاس ہوگا ادا کر دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میں نہیں دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز نہ اٹھا رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، خاص کر ماہ رمضان میں تو بہت ہی سخی ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، مجھے پسند نہیں کہ میرے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے میرے پاس ایک اشرفی بھی بچی رہے، سوائے اس کے جو ادا قرض کے لیے ہو۔ تو ابو ذر غفاری، اے ابو ذر، میں اس مال کو
دونوں ہاتھوں سے خدا کے مخلوق میں تقسیم کر کے اٹھوں گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔